تو اس قوم کا تو سب سے بڑا مسئلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آ کے اٹک جائے گا کہ اگر با کا مطلب ساتھ، اسم کا مطلب نام، اللہ کا مطلب اللہ، رحمان کا مطلب رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب مہربان، تو پھر شروع کرتا ہوں کہاں چلا گیا تعریف. یہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے. یہ شروع یہی ڈیفینیشن ہے نا، ان سے پوچھ لیتے ہیں. ہر مسلک کے ترجمے کے اندر یہی لکھا ہوا. بڑے بڑے مفکر جو آج کے بھی ہیں اور جو دنیا جہاں کے ہیں وہ یہی لکھتے ہیں مفسر بھی، شروع کرتا ہوں. اور شروع کرتا ہوں کے لیے تو آپ کو بولنا چاہیے ابدؤ یا نبدؤ، تو وہ تو کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ نہیں لکھا ہوتا ابدؤ نبدؤ. جبکہ حیرت کی بات یہاں پر سوچنے کی یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا جملہ جب با کے ساتھ جڑتا ہے تو با تو ایک پارٹیکل ہے، نہ وہ ناؤن ہے نہ وہ ورب ہے. تو ان کو خود نہیں سوچنا چاہیے کہ اصل جملہ جو ہوتا ہے یا وہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے یا وہ ناؤن کے ساتھ، یا آبجیکٹ سبجیکٹ فارم میں ہوگا یا وہ فعل آبجیکٹ اور سبجیکٹ فارم میں ہوگا. تو یہ بات اور پارٹیکل ہے، حرف کے ساتھ کیسے جملہ شروع ہو سکتا ہے؟ جیسا اگر ہم کوئی کہتے ہیں ود دا نیم آف اللہ سبحانہ و تعالی، واٹ ود دا نیم ان دا نیم آف اللہ سبحانہ و تعالی، فی کے ساتھ اگر لگانا فار دا نیم آف اللہ سبحانہ و تعالی، اگر لام کے ساتھ بھی استعمال، اٹس ناٹ کمپلیٹ. واٹس دا یو آر فار دا نیم آف اللہ واٹ، with the name of Allah what, in the name of Allah what, we start with the name we start, we eat, we sit, we grow, we think. ٹھیک ہے، ابدؤ نبدؤ اجلسو نجلسو. تو یہ عربی میں تعریف کی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ تحریف نہیں کہتے جو بار بار مجھے یہاں پہ لقمہ دے رہے ہیں تحریف کا. یہ تحریف نہیں ہوتی، یہ انڈرسٹوڈ ہے. جس طرح آپ نے کہا جی میرا نام عاطف ہے، آپ نے کہا جی عاطف واٹ از یور نیم، ما اسمو کا، آپ کا نام کیا، آپ نے یہ تھوڑی کہا اسمی عاطف، آپ نے کہا عاطف، آپ نے اس میں سے ہٹا دیا جی میرا نام. تو اسی طریقے سے یہاں پر باقاعدہ وہ فعل جس سے یہ پورا جملہ جڑا ہوا ہے، جس کے نام کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے جو رحمان رحیم والا، کیا کیا جاتا ہے اس کے نام، شروع کرتا ہوں. ابدؤ نبدؤ ہم شروع کرتے ہیں، اقرؤ ہم پڑھتے ہیں، نقرؤ ہم پڑھتے ہیں، ہم قرات کرتے ہیں. یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہاں پر موجود ہے. لیکن ہمیں بسم اللہ تک کی بیس نہیں سکھائی بھی، اور ہم انقلاب کے اتنے بڑے دعوے دار ہیں آج کے دور میں کہ ہم اس پروٹوکول کو فالو ہی نہیں کرنا چاہتے جس کے تحت جو ہے اس پورے، ہم تو کہہ رہے ہیں نا آپ ہمیں اس پرنسپلز کی، اس فیبرک کی گارنٹی دے دیں کہ آپ اس منہج کے مطابق اس علم کو سیکھنے کے روادار ہیں، اس کے بعد آپ اپلائی کریں، ہم آپ کی تائید کریں گے، ہم آپ کے کیے ہوئے اجتہادات سے ہم سیکھیں گے. کہ بعض عربی جو ہے یہاں پہ با جو ہے وہ اس کی بہت ساری ہو سکتی ہیں، با 10 قسم کی. یہاں پر جو ہے با میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، یا اللہ کے نام کی مدد سے. اب با کی 10 میننگ ہے عربی میں. جس عربی زبان میں با کے 10، یہ آپ کا مشہور جملہ ہے ویسے، آپ نے با 10 قسم کی ہوتی ہے. ہاں، با 10 قسم کی ہوتی ہے کہ عربی زبان میں با 10 قسم کی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک لفظ حرف با یہ مختلف میننگز میں استعمال کی گئی ہے. اب وہ قرآن کے اندر یہ پارٹیکل با کا کسی کے ساتھ بھی آیا، وہاں اس سے مراد کیا ہے؟ ترجمے کے اندر ٹھیک ہے آپ پڑھ کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن اگر ترجمے میں کسی نے الٹا سیدھا کام کیا ہوا آپ مراد کو پکڑیں گے کیسے؟ اگر آپ نے سرسری مراد لینی ہے تراجم سے، آپ نے سرسری مراد کی اپلیکیشن لینی ہے، تو پھر آپ سرسری اپلیکیشن تک رہو نا. لیکن اپلیکیشن سرسری علم سے ہوتی کب ہے؟ اب باتخاذکم العجل کی با لے لیں، وما ہم بمؤمنین کی با لے لیں، ذہب اللہ بنورہم کی با لے لیں. ذہبہ کا مطلب ہے گیا، ذہب اللہ کا مطلب اگر ہم لیں گے جی اللہ گیا، تو یہ تو اسماء و صفات کے اندر بھی بہت غلط میننگ نکال لیا جائے گا اس کا کہ اللہ گیا. تو ذہبہ کا مطلب تو ہوتا ہے گیا، ذہبہ ذہبت ذہبنا. تو اللہ لے گیا جو میننگ ہے پیسف کا ہوگا نا، یہ نہیں، یہ متعدی کا ہے. متعدی کا میننگ جو ہوگا یہاں پر اللہ لے گیا، یہ گیا سے لے گیا کے میننگ میں ذہبہ کا فعل کیسے لے گیا اس کو؟ آگے با کا صلہ لگا ہوا بھائی جان. ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی نظروں کے نور کو لے کے چلا گیا. تو لے گیا اور گیا میں بہت فرق ہے، مگر وہ جو فائن لائننگ کر رہی ہے اس کی وہ با کر رہی ہے وہاں پر. تو وہ با متعدی کی تھی، مگر حضرت جی کو پتہ ہی نہیں ہے کیوں، کہ حضرت جی کا شوق ہی نہیں، حضرت مانتے نہیں ہے کہ اتنا علم گہرا ہو سکتا ہے. حضرت کہہ رہے ہیں کہ ایک ہم جو ہے ہم ملے تھے نا آج سے کچھ 14 سال پہلے لاہور میں ایک بہت بڑے انقلابی سے، تو انہیں ہمارے ایک استاد کہہ رہے تھے یار 14 سال پہلے یار علم کی بنیادوں کو پڑھ کے تم جماعت کھڑی کرو نا جو تم نے کام کرنا ہے. کہہ رہے ہیں نہیں میں نکال لوں گا، ایسے ہی نکال لوں گا، آپ لوگوں نے ترجمے کر کے رکھے ہیں، ہم اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، زبردست. ایک ایکسٹریکشن تو آپ کر سکتے ہیں جو ہم نے ایکسٹریکٹ کیا ہوگا، جو اسکالرز نے کیا ہوگا، اس میں لوگوں کے دماغ اچھے چلتے ہیں اور لوگوں نے بڑا کام بھی کیا. مگر جو اوریجنل ٹیکسٹ کے اوپر نہیں کھیل کود کر سکتا
جو اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ نہیں ڈوب سکتا ان پرنسپلز کے ساتھ. ترجمہ تو کسی کی آپ کے پاس آپ چلے گئے ہیں 200 فٹ پانی کے اندر, صحیح, آپ نے لائف جیکٹ پہنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, آپ پانی پہ اوپر آپ ڈوبیں گے نہیں, ہم آپ سے کہہ رہے ہیں, لیکن اگر آپ کو بڑا موتی چاہیے تو وہ تو نیچے ڈیپتھ میں ہے, اس کے لیے تو آپ کو اسکوبا کٹ, بہت اچھی ایگزامپل ہے, اسکوبا کٹ چاہیے. آپ 400 فٹ میں بھی آپ سطح پہ ہی ہیں, اب آپ 400 فٹ میں بھی لائف جیکٹ کے علم کے ساتھ رہیں گے تو آپ اوپر ہیں. آپ کو نیچے جانے کے لیے اسکوبا کٹ چاہیے, اور وہ اسکوبا ڈائیونگ کٹ جو ہے وہ یہ سارے علوم ہیں جو مصفہ میں ہم پڑھاتے ہیں, یا ہر مدرسہ یا ہر دینی انسٹیٹیوٹ عالم کے کورس کے اندر وہ بنیاد فنون علوم سکھا رہا ہوتا ہے, جس کے ساتھ آپ گہری ڈائیو جا کے نیچے سے موتی اٹھا کے لے آئیں گے. آپ سطحی علم جتنا بھی اٹھا لیں, میں پہلے بتا دوں, میں اس شدت کے خلاف ہی ہوں جو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن و حدیث پہ ترجمہ, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان بنایا عدیل بھائی, ہم چاہتے ہیں, اللہ کہتا ہے لوگ اس سے استفادہ لیں, سیکھیں. ہم بات کر رہے ہیں اپلیکیشن کی, ہم بات کر رہے ہیں ڈیپتھ کی. اللہ سطحی باتیں نہیں کرتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر کے اندر بھی جو ہے نا مسائل ہیں کافی. ایک وہ ہیں جو سطحی ہیں, جو عام آدمی کے لیے جو سمجھ سکتا ہے, بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, اور ایک وہ ایلیمنٹ ہے جو ڈیپتھ میں جا کے ہر آیت کے اندر سے ایک ایسا موتی اور ہیرا نکال کے دے گا جس کی اپلیکیشن دور حاضر میں بھی اور ماضی میں متقدمین متاخرین کرتے ہیں. تو یہ علوم اس لیے چاہیے ہوتے ہیں تاکہ ہم وہ فارمیٹ سمجھ لیں جس فارمیٹ کے ساتھ انہوں نے اس خزانے کو ڈیکوڈ کر کے اپلائی کر دیا. نہیں تو شیخ, اس کے اندر جو آپ نے اتنی گہرائی کے اندر ماشاءاللہ سے باتیں کی, اور با کے اوپر آپ نے جو حرف با ہے اس کے اوپر آپ نے بسم اللہ کے اوپر اتنی گہری ماشاءاللہ سے بات کی کہ ہم میں سے تو اکثر لوگوں کو اس کا با کا علم ہی نہیں, اور بسم اللہ کا علم ہی نہیں اس کے اصل ترجمے کا. نہیں, اس میں تو بھی ایک اور بڑا مسئلہ تھا جو بیان ہی نہیں کیا. 4 مسئلے تھے. اس دن میں نے صفحہ کے آخری کلاس میں بیان کیا کہ آبجیکٹ اور سبجیکٹ کے اندر تقدیم اور تاخیر ہو تو کیا معنی ایک ہی نکلے گا, وہ جا رہا ہے, جو جا رہا ہے وہ ہے. بہت فرق ہے. میں بیٹھ رہا ہوں, جو بیٹھ رہا ہے وہ میں ہوں. صحیح. ایک میں آبجیکٹ پہلے, ایک میں سبجیکٹ پہلے, ایک میں مبتدا پہلے, ایک میں خبر پہلے. یہ تقدیم تاخیر سے معنی ایک ہی نکالیں گے, حسر نہیں ہوتا. تو الحمدللہ اور وللہ الحمد, بہت فرق ہے. ایک ہی ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ نہیں. چلو مفہوم کا ایک جنرل فیبرک تو وہی ہوگا کہ اللہ کی تعریف ہوگی, لیکن بہت فرق ہے. اللہ ہی کی تعریف ہے, اللہ ہی کی تعریف ہے, اور ایک تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. وہ تمام کہاں سے آیا ہے؟ ہاں, اب وہ تمام الف لام کے ساتھ کس طرح بن رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ہاں, اور اس میں تعریفیں للہ, اللہ کے لیے ہیں, جو رب العالمین ہے. یہ تمام کہاں ہیں؟ تمام کے, یہ الف لام کے اندر چھپا ہوا استغراق کا میننگ ہے. الف لام استغراق. الف لام کے بھی بہت میننگز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ایک الف لام ہوتا ہے جو عموم کے لیے ہوتا ہے, ایک الف لام ہوتا ہے جو شمول کے لیے ہوتا ہے کہ اس نے کتنا شامل کرنا ہے, کتنا اپنے اندر, کتنی وہ اپنے اندر منضبط کرے گا اپنی. نہیں تو یہ ساری چیزیں سیکھنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر اتنی ساری عقول ہیں, انسانوں کی عقلیں ہیں, کیا وہ حق تک نہیں پہنچ سکتی؟